فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ محبوب تسی فرما دیو کہ میرے غلاموں، یا عبادی اتھے اضافت نبی پاک ود ہے کہ یا عبادی اے میرے بندو، اے میرے غلاموں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہیں اپنی جانت ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ آپ نے نام سنے ہوئے گا ایک صحابی نے اللہ رب العزت نے بعد انت اپنا فضل و کرم فرمایا، حضرت واشی، وہ بندہ ہے جنہوں نے احد دی جنگ دے اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیتا، اور ظاہر ہے کہ حضور دے چچا ہاں، محبوب چچا ہاں، آپ نے اس چیز دی بہت زیادہ تکلیف پہنچی، لیکن ایک ایسا ٹائم ہے دی خوش قسمتی دا آ گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اسلام دی دعوت دی تھی، وہ بارگاہ نبی حاضر ہویا، تو آپ نے فرمایا تو اسلام قبول کر لیں، تو اس بندے نے کہا کہ اسلام تو میں قبول کراں، لیکن مسئلہ ہے اسلام دے اندر بڑا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، کہ جنہیں نیک بندے ہیں وہ تین کام نہیں کر دے، اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کر دے، اور کسی نے ناجائز قتل نہیں کر دے، اور زنا نہیں کر دے۔ تو آکھیں لگا میں تو تینے گناہ کر چکا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا، اس نے پھر اگے پڑھے، اس نے قرآن پڑھ کے دکھایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی جو چاہے معاف کر دے۔ حضور علیہ السلام نے یہ جڑی پہلی آیت اس نے پڑھی ہا، اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے تو قرآن سے بات کیتی ہے کہ مومنہ دی شان جو ہے وہ ہے کہ ایک تو شرک نہیں کر دے، دوسرا قتل نہیں کر دے، تیسرا زنا نہیں کر دے، تو میں تو تینے کام کر چکا ہوں، میرا تو علاج ہی کوئی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی آیت پڑھو، اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ یہ بندہ سارے کام بھی کر بیٹھے لیکن توبہ کر لے، تو اللہ قرآن فرما رہے ہیں توبہ کرے اور ایمان لے آئے، پھر اس تو بعد نیک عمل کرنا شروع کر دے گے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ دے گناہ نو نیکیاں بدل لے۔ پھر اس تو بعد اس نے جو اگلی بات کی تھی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دے جواب پھر یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ دا وعدہ کیے محبوب تسی اپنے غلامان واقع دو جنہیں اپنی جاننا تے ظلم کر بیٹھے ہو، جو مرضی کر بیٹھے ہو، جدوں آگے اللہ دی بارگاہ اللہ سب کچھ معاف کر دے گا۔ تو ادھے آگے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے دے سارے گناہ معاف کر دے گا۔
اس وقت بادشاہ نے بات کی کہ ہن میں کلمہ پڑھنا. صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے اس انداز جس بات نے لکھیا ہے کہ جدو بادشاہ آیا تو کسی نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، آپ دی مہربانی و شفقت ہو جائے. تو نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا لے ہو. جدو بادشاہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دل بچھا دی. آپ نے چچا دا قاتل ہے، لیکن روح البیان والے لکھ دینے کہ بے شک کافر ہاں، گناہگار ہاں، انج بے ادب نہ کہ جدو اس نے حضور دی چادر دیکھی تو اس نے اٹھا کے اپنے سر تے رکھ لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قابل نہیں ہاں کہ میرا قدم اس دوتے آ جائے، یہ چادر اس لائق ہے کہ میرے سر تے آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ پڑھایا. ایک بات ارشاد فرمائی کہ بادشاہ میرے سامنے نہیں بیٹھا کرنا کہ تینوں ویکھ کے میں اپنا چچا یاد آ جائے. تو اتھے ایک بات جنہی میں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان رحمت تو کمال ہے. تو ایک صفت حضور دی یہ بھی ہے کہ آپ معاف کرنے والے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ لکھ دے نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت دی صفات دے مظہر ہیں. تو چونکہ اللہ دی صفت ہے معاف کر دینا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حصہ اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے تو آپ دے کول بھی جو آ گیا ہے، جو مرضی کر کے آ گیا ہے، آپ نے اس نے معاف کر دیا. یہ تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اس لیے تو مولا علی شیر خدا کرنا اللہ عبد الکریم اپنے کافر نے چکیا زمین تے دے ماریا، تلوار اٹھائی گردن اتار دیتی جائے. اس نے آپ نے چہرے تے تھوک دیتا، آپ تھلے اتار آیا کہ جا چلا جائے. حیران ہو گیا. اس نے کیا حضور میں تھکیا اس لیے کہ جلدی جلدی کرو گے میری گردن اتار دو گے. آپ نے فرمایا اللہ دی رضا لے تینوں گرایا جدو تو تھکیا تو میں نے غصہ آ گیا ذاتی اپنی ذات لیے اسی کوئی بدلہ نہیں لیا کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک دے اندر موجود ہے کہ جتنے لوگوں نے آپ نے ستایا ہے آپ نے کدی بھی اپنی ذات لئے کسی کو بدلہ نہیں لیا. تو اللہ کی شان رحمت ہاں کہ اللہ رب العزت معاف کرتا ہے اپنے بندے ہیں. اور کتنا معاف کرتا ہے؟ بہت ہی زیادہ معاف کرتا ہے. انہیں معاف کرنے کی حد ہی کوئی نہیں ہے. جنہیں لوگ قرآن پڑھ دے ہو، کبھی قرآن پاک پڑھ کے دیکھو، یہ تو سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے. اس تو پہلی آیت پڑھو. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اگر اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو نقد پکڑتا ہوگا، گرفت کرتا، تو اللہ فرما رہا ہے کوئی چیز جنہی زمین تے چلن والا ہاں کوئی بندہ ایک قدم بھی نہ رکھ سکتا. لیکن وہ دی شان رحمت ہے، وہ دی رحمت انتظار کر دی ہے کہ بندہ کسے وقت آ جائے معافی مانگے میں معاف کر دیتا ہے. نقد گرفت اللہ رب العزت نہیں فرماتا. اور ایک نہیں آپ نے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے معاف کر دیتا. آپ نے بات سنی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہجرت فرمائی تو کفار مکہ نے اعلان کیتا جنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر لے، پکڑ لے، 100 اونٹ اس نے انعام دے مانگے. اس انعام دے لالچ دے اندر ایک آدمی آجے دنا سراقہ، اس نے بھی گھوڑا دوڑا دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے کہ چلو میں آپ کو پکڑ لوں. جدو قریب آیا تو اس کا گھوڑا زمین اجدان سے گیا.
پھر اس نے معذرت کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے معاف کر دیا، پھر پیچھے دوڑا دیتا، پھر گھوڑا دنس گیا، پھر معذرت کی تھی آپ نے، پھر معاف کر دیتا، تیسری دفعہ پھر گھوڑا دنس گیا، اور معافی منگتا ہے، آپ نے پھر بھی معاف کر دیا۔ ایک کو بات کیتی ہے کہ معاف کیتا، اے خبر نہیں دسنی کہ اسی اگے جا رہے ہیں۔ اور دوسری روایات کی ہے کہ آپ نے فرمایا عجیب سراکہ ہے کہ میں نو پکڑنا چاہتا اور میں دے اچھی کیسا رکسنا دے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی ہاں جدوں آپ ہجرت مدینہ فرما رہے ہیں، اور ایک دور آیا، دور کس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، اور فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آپ نے ایران فتح کیتا تو سب تو پہلا کام یہ کیتا کہ صندوق کھول لے اور وچ کنگن آن اور سراقہ نو بلا کے سونا پہنا دیتا ہے۔ اگر میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں کہ سراقہ تو میں نو پکڑنا چاہنا ہے، حالانکہ میں دیکھ رہا ہاں تیرے ہتھاں دے اندر کیسا رو کسرا دے کنگن ہے۔ اسے ایک بات اور بھی نہیں بھولی، کیونکہ محدثین نے اس سے بڑی بات لکھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کوئی بھی حکم کسی بندے لئی خاص کر دیں تو آپ نے اللہ نے اختیار عطا فرمایا۔ سونا مردہ لئی حرام ہے، لیکن سراقہ چونکہ آپ نے اشارہ فرما دیتا تو صحابہ نے اس مسئلے دا یقیناً علم ہے، اور سعد ابن ابی وقاص بندہ کون ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہو، کہ پہلا بندہ ہے جس نے اسلام کے اندر تیر چلایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری حدیث یہ سمجھتے ہیں، یہ باوجود سونا کنگن لے کے سراقہ نے پہنا دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بات ارشاد فرمایا۔ تو ادھر تو کتنا وقفہ، کتنی مدت گزر گئی ہاں، کتنے سال بیت گئے ہاں، لیکن انہوں نے یہ بات یاد آ اور قانون یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ نے کچھ حکم خاص کر دیتے، صرف او دلی خاص ہے، باقی کسی اور لئے نہیں ہوتا۔ تو وہ دے وچ کتنے حکم ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک بندے لیا کہ تیرے لئے ہو، اور بس مثلا مسجد اندر ناپاک جسم دے نال جنبی حالت اندر کوئی بھی نہیں آ سکتا، جائز نہیں، لیکن فرمایا کہ علی تیرے اور میرے سوا کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ مولا علی شیر خدا نے خاص کر دیتا ہے شعبے دے اندر کہ تو آڈے لے بھی درست ہے، کوئی کباہت نہیں۔ تو کئی مقامات ہیں آپ نے ایک حکم کسے لئے خاص کر دیتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی خوبی اور کمال ہے۔ ایک صحابی نے جنہوں نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام نے ایک اونٹ خرید دیا، پیسے نہیں دیتے، آپ نے کیا میں گھروں پیسے لے آؤں نہ دے دینا، تو اونٹ دا جو مالک ہے اس نے بعد زیادہ ملنے شروع ہو گئے۔ مسلمان نہ جب آپ واپس آئے تو اس نے کہنے جی تو آٹا میرا سودا ہی کوئی نہیں ہویا۔ آپ نے فرمایا یار تیرا میرا سودا ہویا ہے، اس نے کہا پھر گواہ پیش کر، چونکہ گواہ اس وقت موجود ہی کوئی نہ، تو یہ باتاں ہو رہی ہیں نہیں، اور حضرت خزیمہ آپ اچانک آ گیا۔ آپ نے فوراً آکھا کہ میں گواہ ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سودا کیتا ہے۔ وہ بندہ جھوٹا ہو گیا، اس نے حضور کو سچا ثابت کرنے نہیں اپنی گواہی پیش کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیتا کہ تو کول موجود نہیں تو کیوں گواہی دیتی؟ اس نے عرض کی تھی میرے آقا اسی تو اللہ نے ویکھیا ہی نہیں، تو آڈی زبان جو نکلے اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، اسی اس بات میں مان لیا تو اتنی آسمانی خبریں نہیں آپ کی زبان جو سننے ہیں اور اسی ہر لمحہ گواہی دینے ہیں اور سچیاں مندے ہیں۔ ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ سودے دی بات آپ نے نہ کیتی ہوئے
یقیناً آپ نے کیتی ہوئے گی، اس لیے آپ کی زبان سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتے۔ اور آپ نے کی فرمایا کہ خزیمہ آج تو بعد ایک بندہ گواہی دے گا، اس کی گواہی 2 دے برابر ہوئے گی۔ باقی لوگ جو بھی گواہی دیتے ہیں انہوں دی گواہی ایک دی ایک، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جنہوں دی گواہی 2 دے برابر۔ بات کی ہو رہی ہے معافی والی۔ حدیث پاک دا مفہوم میں ہے کہ لوگوں معاف کر دیتا کرو، تسی معاف کرو گے تو کل معاشر میں اللہ تمہاروں معاف کر دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو معافی دے ایسے انوکھے طریقے بھی اپنائے ہیں کہ وہ اگر اسے پڑھتے ہیں تو ویسے ہی حیران ہو جاتے ہیں کہ اس قدر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانیاں فرمائیاں ہیں۔ ایک بندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ستاندہ رہا ہے۔ جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے 10,000 کا لشکر صحابہ دا ہے، اسے نے گھر چھوڑنا پیا، دوڑ گئے۔ ایک صاحب حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان تسی امان دے دے، مہربانی کر دے، معاف کر دے۔ آپ نے معاف کر دیا اور معافی لئی ترتیب کی ہوئی کہ اس بندے نے کیا کہ کوئی نشانی ہوئے میں نے یقین ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیتا ہے۔ سرکار نے اپنا امامہ اتار کے دے کہ لے جاؤ اس نے دکھاؤ کہ میرے نبی دا امامہ ہے، ایک دلیل ہے کہ میں تیرے معاف کر دیتا کہ ایک بندے نے اتنی کرم نوازی فرما دیتی کہ اگر اس طریقے دولت اسلام نصیب ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور معافیاں ایک ایسا بندہ بھی ہے